بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ، دولت عثمانیہ کی تاریخ کو۔ آج اس کی 15 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم جو بیان کر رہے تھے کہ میدان جنگ میں تمام علم سوائے بادشاہ کے علم کے زمین پر گر گئے تھے۔ یہ ایک سخت جھونکا ہوا کا آیا تھا، اس کی وجہ سے ابتدا میں عیسائیوں کا حملہ بہت کامیاب رہا۔ ترکوں کی پہلی 2 صفوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور فوج میں اتنا انتشار پیدا ہوا کہ مراد کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار صبر و استقلال کا سر رشتہ ایک لمحہ کے لیے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے گھوڑا موڑ کر بھاگنے کا قصد کیا، لیکن اناطولیہ کے بیلر بائے نے جو قریب ہی تھا بڑھ کر لگام پکڑ لی اور عرض کی کہ ابھی مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مراد کو بھی تنبا ہوا اور اس نے فوراً گھوڑا روک کر ینیچری کی ہمت دلانا شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ینیچری نے پے در پے اتنے سخت حملے کیے کہ عیسائی پسپا ہونے لگے۔ لارڈ سلاس نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور بعض ینیچری سپاہیوں نے اسے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ لارڈ سلاس نے خواہش کی کہ اسے قید کر لیا جائے، مگر ترکوں میں عیسائیوں کی معاہدہ شکنی سے اس درجہ برہمی پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کی خواہش پر مطلق توجہ نہ کی۔ ایک پرانے ینیچری خواجہ کھیری نے فوراً اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کی طرف بڑھا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گیا اور وہ نہایت بدحواسی کے عالم میں میدان چھوڑ کر بھاگے۔ ہونیاڈے نے تھوڑی دیر تک جم کر مقابلہ کیا اور اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ کم سے کم لارڈ سلاس کا سر ترکوں سے چھین کر اپنے قبضہ میں لے کر، مگر اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور آخر کار وہ بھی بقیہ عیسائی دستوں کے ساتھ بمشکل جان لے کر بھاگا۔ لیکن اس سے قبل اتحادی فوجوں کا جو حصہ قتل ہو چکا تھا۔ شاہ لارڈ سلاس کے علاوہ مقتولین میں وہ مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ عبرت انگیز نعش کارڈینل جولین کی تھی، جو معاہدہ ریجنٹین کے شکست کا خاص محرک اور عیسائیوں کی ہلاکت کا اصلی سبب بھی تھا۔ جس گناہ کو اپنے ساتھ لے کر اس نے ہنگری کی قومی مجلس کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، اس کی لاش اس کے وبال کا ایک ایسا مرکہ تھی جو مکافات عمل کے خدائی قانون کو فاتح اور مفتوح دونوں کے سامنے مجسم شکل میں پیش کر رہا تھا۔ جنگ وارنا کے بعد ہنگری پر ترکوں کا قبضہ تو فوراً نہ ہو سکا، لیکن سربیا اور بوسنیا کی مملکتیں مکمل طور پر فتح کر لی گئی تھی۔ یہ دونوں جو یونانی کلیسیا سے وابستہ تھے، دولت عثمانیہ کی زیر تسلط آنا بھی چاہتی تھی، کیونکہ ہونیاڈے کے کامیابی کی صورت میں انہیں باجبر لاطینی کلیسیا میں داخل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ سربیا کا مورخ رانکی نقل کرتا ہے کہ ایک بار جارج برینکوچ نے ہونیاڈیا سے دریافت کیا کہ اسے کامیابی حاصل ہوئی تو مذہب کے متعلق اس کا رویہ کیا رہے گا۔ ہونیاڈے نے جواب دیا کہ میں سربیا کو رومن کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کروں گا۔ اس کے بعد برینکوچ نے یہی سوال مراد سے کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ہر مسجد کے پاس ایک گرجا بنوا دوں گا اور لوگوں کو پوری آزادی حاصل ہوگی کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق خواہ مسجد میں جا کر عبادت کریں، خواہ گرجا گھر میں۔ اسی طرح کلیسیا روما کی مذہبی تحدیوں نے بوسنیا کی تسخیر میں بھی ترکوں کی مدد کی اور 8 روز کے اندر بوسنیا کے 70 قلعوں نے عثمانی فوجوں کے لیے اپنے پھاٹک کھول دیے تھے۔ بوسنیا کا شاہی خاندان مٹ گیا اور اس کی بہت سے ممتاز عمرہ اسلام کے حلقہ بہوش ہو گئے تھے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد مراد نے تاج و تخت پر پھر شہزادہ محمد کے حوالے کیا اور عدین کی برکیف فضا میں علماء اور مشائخ کی صحبتیں دوبارہ شروع ہوئی، لیکن اب کی بار بھی یہ عزت پسندی راس نہ آئی۔
وارنا کی شکست نے عیسائیوں کی قوت کو بالکل توڑ کے رکھ دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کو اب کسی خارجی خطرے کا کوئی خوف نہ تھا۔ لیکن محمد کی کم سنی سے خود ینیچری نے فائدہ اٹھانا چاہا اور تنخواہ کے اضافہ کا مطالبہ پیش کر دیا۔ محمد کے انکار پر انہوں نے بغاوت کر دی اور اورانا میں قتل اور غارت گری کے بازار ایسا گرم کیا کہ وزرائے سلطنت میں مجبور ہو کر مراد سے استدعا کی کہ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر اس فتنہ کو فروغ کرے۔ چنانچہ مراد کو بادل ناخواستہ ادین کا سکون ماحول پھر چھوڑنا پڑے۔ اس کے اورانا پہنچتے باغیوں نے سرات اطاعت خم کر دیا اور شہر میں امن و امان قائم ہو گیا۔ 2 بار کے تجربہ سے مراد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محمد میں ابھی سلطنت کو سنبھالنے کی کافی قابلیت پیدا نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس نے پھر تخت چھوڑنے کا قصد نہیں کیا بلکہ بقیہ زندگی امور سلطنت کے انجام دینے میں گزار دی۔ بادشاہوں کے تخت سے دستبردار ہو جانے کے متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض کا حالات سے مجبور ہو کر دوبارہ عنان سلطنت کو ہاتھ میں لینا بھی ثابت ہے، لیکن دوسری بار تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے ساتھ لینا ایک ایسا استثنائی واقعہ ہے جو صرف مراد ثانی کے ساتھ مخصوص ہے اور جس کی کوئی نظیر تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی۔ گبن کے نزدیک مراد کی زندگی اور سیرت کا سب سے زیادہ مؤثر واقعہ یہی ہے کہ یہ فلسفی سلطان دنیاوی عظمت کی بے حقیقی سے آگاہ ہو کر 40 سال کی عمر میں دوبارہ تخت سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ لیکن اب تخت پر آنے کے بعد مراد کی زندگی کے بقیہ 6 سال تقریباً تمام تر میدان جنگ ہی میں گزرے تھے۔ سب سے پہلے اسے موریا کی طرف توجہ کرنی پڑی، جہاں شہنشاہ قسطنطنیہ کے 2 بھائی قسطنطین اور تامس علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ قسطنطین نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاکنائے کورنتھ کی قلعہ بندی کی اور ادھر سے اطمینان کر لینے کے بعد تھپیریا کے شہر پر جو اس سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا دفتن حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس واقعہ کی اطلاع پا کر مراد فوراً موریا کی طرف روانہ ہوا۔ کورنتھ کا مضبوط قلعہ اس کی راہ میں کسی قدر خائل ہوا، مگر عثمانی توپوں کی گولہ باری کے سامنے وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ عثمانی فوج میں توپوں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا۔ کورنتھ کی فتح کے بعد موریا کا راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا اور قسطنطین اور تامس کے لیے اظہار اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ انہوں نے خراج دینا منظور کیا اور موریا بھی سلطنت عثمانیہ کی باج گزار ریاستوں میں شامل ہو گیا تھا۔ وارنا کی شکست کے بعد ہونیاڈے ترکوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے دامن شہرت پر وارنا کا داغ بہت ہی بدنما تھا، چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج جمع کر لی تھی اور دریائے ڈینوب کو عبور کر کے سربیا میں داخل ہوا۔ یہاں ہنگری، سربیا اور بوسنیا کی فوجیں متحد ہو کر مراد کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئی۔ سربیا اور بوسنیا نے جنگ وارنا کے بعد دولت عثمانیہ کی سیادت قبول کر لی تھی، مگر ہونیاڈے کی کوششوں سے یہ دونوں حکومتیں اپنے معاہدہ سے منحرف ہوگی اور مکمل آزادی کی خواہش انہیں مراد کے بالمقابل میدان جنگ میں پھر کھینچ لائی۔ یہ قوت آزمائی قصبہ کے اسی میدان میں ہوئی جہاں تقریباً 60 سال پیشتر مراد اول نے سربیا کی طاقتور سلطنت کو شکست دے کر اسے اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ 3 روز کی شدید جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری 17 اکتوبر 1448 میں مراد نے ہونیاڈے کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دی۔ قصوہ کی اس دوسری عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا کی آزادی سلب کر لی گئی اور وہ چند سال بعد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ مراد نے بوسنیا سے سالانہ اخراج قبول کرنے پر اتفاق کیا۔ اس درمیان میں البانیہ میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا تھا۔ مراد کے ابتدائی عہد حکومت میں البانیہ کی ایک ریاست کا امیر جان کستیلو
दौलत अलिया का मुती हो गया था। बतौर जमानत इसने अपने 4 लड़के मुराद की खिदमत में भेज दिए थे। इनमें से 3 तो बचपन ही में इंतकाल कर गए। चौथा लड़का जॉर्ज कस्तरियो जिंदा रहा और इसकी होनहारी और फरासत ने बहुत जल्द सुल्तान को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। मुराद ने अपनी जाती निगरानी में जॉर्ज को इस्लामी और फौजी तालीम दिलवाई और इसकी लाकत और शुजाअत से खुश होकर महज 18 साल की उम्र में इसे एक संजक का हाकिम बना दिया और अस्कंदर बक के लक़ब से सरफराज फरमाया। जॉन कस्तरियो का जब इंतकाल हुआ तो मुराद ने इसकी रियासत सुल्तानत उस्मानिया में शामिल कर ली। ये बात अस्कंदरिया बक को बहुत नागवार गुजरी, लेकिन इसने एक अरसा तक अपने अंदरूनी जज्बात को जाहिर नहीं होने दिया। जब 1443 में होनियाडे के मुकाबले में उस्मानी फौज को शिकस्त हुई थी तो अस्कंदर बक ने मौका को गनीमत समझा और अपने बाप की रियासत पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गया था। चुनाचे एक रोज वो रईस अफंदी यानी सुल्तान की चीफ सेक्रेटरी के खैमा में था। दफ्तर दाखिल हुआ और इसके गले पर खंजर रखकर अल्बानिया के मजबूत शहर आक हसार, जिसका कदीम नाम क्रोया था, कि तुर्क अफसर के नाम एक हुक्मनामा लिखवा लिया कि शहर और इसके मलहक इलाके बासियत गवर्नर के अस्कंदर बक को दे दिए जाए। ये तहरीर हासिल करने के बाद इसने रईस अफंदी को फौरन कत्ल कर दिया और इसी वक्त अल्बानिया की तरफ रवाना हो गया था। आग का साल पहुंचकर इस फरमान के जरिए इसे वो शहर पर काबज हो गया था। इसके बाद इसने अपने अर्तदाद का ऐलान किया और दीन ईसवी की हमायत और अल्बानिया की आज़ादी के लिए अपनी खिदमत पेश कर दी। अल्बानिया के मुख्तलिफ जरगों के सरदार इसके इल्म के नीचे जमा होने लगे। इनके मदद से इसने मुतहद किलों पर कब्जा कर लिया और फिर एक फतह की हैसियत से अपने आबाई इलाकों में दाखिल हुआ। इसके बाद तमाम कौमी उमरा ने इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया था। तकरीबन 25 साल तक वो तुर्कों का मुकाबला करता रहा। अल्बानिया के पेच दर पेच पहाड़ी दरों की वजह से उस्मानी फौजों को खुलकर लड़ने का मौका नहीं मिलता था और मुतहद कोशिशों के बावजूद जवाद अल्बानिया मुराद की हयात में पूरी तरह मस्कर ना हो सका। 5 मुहर्रम 855 हिजरी ईस्वी 9 फरवरी 1451 ईस्वी को मुराद ने ओरोना में वफात पाई। तकफीन कदीम पाया तख्त भरोसा में हुई उसकी तदफीन। मुराद के अदल और इंसाफ और शरीफाना औसाफ का एतराफ इसके दुश्मनों ने भी किया है। यूनानी मौरखीन भी इसकी फौजी काबिलियत के अलावा और इसके अखलाक की अजमत की शहादत देते हैं। इस बात में तुर्क मौरखीन के हम नवा हैं। लॉर्ड एवलर सले, जिसकी कलम से आले उस्मान के मुआसन का एतराफ बहुत शाज होता है, मुराद के अहद हुकूमत पर तबसरा करते हुए लिखता है, इस हुकूमत पर नजर डालने से ये नहीं मालूम होता कि इसने तुसी सल्तनत के मकसद से लड़ाइयाँ लड़ी। तकरीबन हर जंग के लिए वो मजबूर किया गया। 3 बार अमीर करमानिया ने इसकी खिलाफ जंग का ऐलान किया। हर बार मुराद ने इसको शिकस्त दी और करमानिया को सिर्फ एक बाज गुजार रियासत बना लेने का बरकनात की और इसकी आज़ादी को फना करके इसे सुल्तनत में जम कर लेने पर इसरार नहीं किया। ये दिखाया जा चुका है कि शहनशाह कुस्तुनतुनिया का तर्ज अमल किस कदर गर्दराना था और मुराद इसके मकसूदात के दायरा को तंग से तंग कर देने में किस कदर हक बजान था। इसी तरह सालवर्निया पर भी मुराद का हमला, जबकि वो शहर जमहूरिया वीनस के साथ में था, बिल्कुल हक बजान था, क्योंकि शहनशाह कुस्तुनतुनिया को इसे फरोख्त करने और यूं एक गैर हुकूमत को वहां कदम जमाने की जगह देने का कोई हक ना था। शमाली सरहद पर जो लड़ाइयाँ हुई, इनमें मुराद को अहले हंगरी और इनके हलीफ मसीही ताकतों ने जारहाना इख्तिताम से मजबूर होकर मैदान में आना पड़ा। इत्तेहादियों ने तलवार से फैसला चाहा और फैसला इनके खिलाफ हुआ था। तो दोस्तों, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।